जनाब स्पीकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो सैलाब आया है पंजाब में, जी हमारे उनके साथ हमदर्दी है, दुआएं हैं। 38 लाख से ज़्यादा लोग इफेक्ट हो गए, 4000 से ज़्यादा देहात वो ज़ेर आब आ गए, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सफ़र हो गई, एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए, इलेक्शंस पोस्टपोन हो गए, मवेशियाँ बह गई, घर तबाह हो गए जनाब स्पीकर, और बड़ा सारा नुकसान हुआ है। और हम चाह रहे थे कि जो रिजोल्यूशन को हाउस ने मूव करके उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर हमने एक फ़ैसला किया और वो यही है, जिस तरीके से हमारे 180 की तादाद में हमने यहाँ होना था, फिर 91 के साथ बैठे, आज हम 76 के साथ बैठे हुए हैं और मुसलसल हमारे बंदों को कन्विक्ट भी कराया गया, डिस्क्वालीफाई भी कराया गया, नोटिफाई भी कराया। जनाब स्पीकर एक पॉइंट बस, जी वो नोटिफाई कराया गया, लीडरशिप से मिलने का मौका नहीं मिल रहा, स्पेस नहीं मिल रही, निकलते हैं बाहर आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ को दबाया जा रहा है, जी ईवान से यहाँ से निकल के बाहर जाए तो वो दरवाजे बंद किए जाते हैं। लिहाजा हुकूमत रवैये के खिलाफ हमारे साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसके खिलाफ हम इस असम्बली से आज हम बॉयकाट करेंगे। जनाब स्पीकर, हम वॉकआउट करते हैं और हम बॉयकाट करते हैं। मेरी गौहर साहब एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर ज़रूर कीजिएगा। देखें, हमारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, एक फ्लड का इशू है, एक हमारे भाई जो अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ले से शहीद हुए उनका इशू है, एक ये बलूचिस्तान में हुआ है, ये नेशनल इश्यूज़ हैं। मैं उस दिन NDA में गया, काश आप लोग वहाँ आए होते, इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जितना काम उन्होंने NDA ने किया है, जिस तरह वो प्री वॉर्न करते हैं। आई विश अगर आप लोग अलहदा जाना चाहेंगे NDA में तो मैं वो भी अरेंज कर दूंगा, अगर ऑपोजिशन तो प्लीज़, बट इसमें इस वक्त नीड ऑफ द आवर इज़ टू पार्टिसिपेट। जी माइक खोलें। जनाब स्पीकर, हमने अवामी असम्बली लगानी है और अवामी असम्बली में ये सारी चीज़ें हम सोल्यूशन किया था, लेकिन आपके फोरम पे ये कह रहा हूँ, NDMA से हमारा शिकवा रहेगा। NDMA ने हमें वो हेल्प नहीं किया जितना हेल्प करना चाहिए था। मैंने परसों भी कहा कि NDMA ने हमें बुनेर के लिए जब आया तो हमें सिर्फ चीज़ें दी, बावजूद इसके कि हमारे 236 लोगों की अमवात हो गई, 120 जख्मी है, 1470 दुकानें तबाह है, 875 घर तबाह है, लेकिन NDMA की नहीं, NDMA की एक सेकंड आजम साहब आप भी सुनिएगा। सिर्फ मैं आजम साहब ये सुनेंगे नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि NDMA का हमारा शिकवा मैंने नोट करवाया है। मैं गुजारिश ये करूंगा, मैं NDA में जाके मैंने स्पेसिफिकली नवीद कमर साहब भी पंजाब में जब जा रहे हैं, मैंने बुनेर के लगाने नहीं दे रहे, मैंने बुनेर के बारे में स्पेसिफिक पूछा और वो स्पेसिफिक उन्होंने बताया आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, आपके PDMA के पास भी वही इन्फॉर्मेशन है जो NDMA के पास है। आई विश यू पीपल हैड गॉन। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल फैसिलिटेट यू एंड अरेंज कि आप लोग NDMA अगर अलहदा जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट के साथ नहीं जाते, वो भी जाके देख लें, ये नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ है। लॉ मिनिस्टर साहब जी सुनिए सर, NDMA के 3 टीयर्स हैं जनाब स्पीकर। पहला टीयर है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि सूबे के डिप्टी कमिश्नर के पास है। दूसरा टीयर है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो भी सूबे के पास है। तीसरे टीयर पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है और वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उस पर मैं डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन अगर ये सियासत बराए सियासत के लिए इस तरह के सवाल उठाने हैं और फिर चले जाना है, और कोई पता नहीं जी वो कौन सी असम्बली है, मेरा आइन और कानून तो एक असम्बली को मानता है और वो ये है, और हम इनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे एक मुश्किल वक्त है, आपका लीडर आ जाएगा, अदालती हुक्म उनके लिए आ जाएंगे, आप मेहरबानी करें बैठ के उनके मसाइल पे बात करें। मैं अभी भी उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, हमारे साथ बैठें और सैलाब ज़दगान के लिए, जिनके घर डूबे हुए हैं, जिनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हुई है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। आप इन्हीं के वोटों से आए हैं यहाँ पे। मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ कि हमारे भाई असद कैसर साहब ने और आज गौहर साहब ने भी जो बात की कि यहाँ बात करने का मौका नहीं, उस दिन भी उन्होंने बात की, आज भी गौहर साहब ने बात की, बाहर जाके कहेंगे हमें अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, मगर ये ज़रा गौर करने वाली बात। जी काउंट बी मेड। जी अपना माइक ऑन करें, पहले रिकॉर्ड पे लाएं।
اقبال آفریدی صاحب، اقبال صاحب ایک منٹ، آپ بات کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں، پھر ضرور قرم جب پوائنٹ آؤٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلڈ، ہم ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان میں جو لوگ زلزلے سے شہید ہوئے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی وہ کر رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پہ بھی اگر آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان ہائی لائٹ کو، بلوچستان والے سارے ایم این اے بات کرنا چاہ رہے ہیں، سب بات کرنا چاہ رہے ہیں، فلڈ کے اوپر سارے بات کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے اوپر بات، آپ کورم پوائنٹ آؤٹ جو کرنا ہے کر دیں، مگر آپ لوگوں نے پلان کر کے زیادتی نہیں، آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، مائک کھولیں ان کو۔ حضرت کے ساتھ مجھے پھر 2 منٹ دے کے میں کلیئر کروا دوں کہ کیوں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کورم کا کریں جی، کاؤنٹ بھی میڈ۔ جناب اسپیکر، پوائنٹ آف آرڈر پہ میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو سیلاب آیا ہے پنجاب میں، جی ہمارے ان کے ساتھ ہمدردی ہے، دعائیں ہیں۔ 38 لاکھ سے زیادہ لوگ افیکٹ ہو گئے، 4000 سے زیادہ دیہات وہ زیر آب آ گئے، اسکول کالجز یونیورسٹی سفر ہو گئی، ایگزامز پوسٹپون ہو گئے، الیکشنز پوسٹپون ہو گئے، مویشیاں بہہ گئی، گھر تباہ ہو گئے جناب اسپیکر، اور بڑا سارا نقصان ہوا ہے۔ اور ہم چاہ رہے تھے کہ جو ریزولوشن کو ہاؤس نے موو کر کے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتے، لیکن جناب اسپیکر ہم نے ایک فیصلہ کیا اور وہ یہی ہے، جس طریقے سے ہمارے 180 کی تعداد میں ہم نے یہاں ہونا تھا، پھر 91 کے ساتھ بیٹھے، آج ہم 76 کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلسل ہمارے بندوں کو کنوکٹ بھی کرایا گیا، ڈسکوالیفائی بھی کرایا گیا، ڈی نوٹیفائی بھی کرایا۔ جناب اسپیکر ایک پوائنٹ بس، جی وہ نوٹیفائی کرایا گیا، لیڈرشپ سے ملنے کا موقع نہیں مل رہا، سپیس نہیں مل رہی، نکلتے ہیں باہر آواز اٹھاتے ہیں تو آواز کو دبایا جا رہا ہے، جی ایوان سے یہاں سے نکل کے باہر جائے تو وہ دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا حکومت رویے کے خلاف ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف ہم اس اسمبلی سے آج ہم بائیکاٹ کریں گے جناب اسپیکر، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں اور ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میری گوہر صاحب ایک ریکویسٹ ہے، میری بات سن لیجئے پھر ضرور کیجئے گا۔ دیکھیں ہمارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ایک فلڈ کا ایشو ہے، ایک ہمارے بھائی جو افغانستان میں جو زلزلے سے شہید ہوئے ان کا ایشو ہے، ایک یہ بلوچستان میں ہوا ہے، یہ نیشنل ایشوز ہیں۔ میں اس دن انڈیا میں گیا، کاش آپ لوگ وہاں آئے ہوتے، اتنی انفارمیشن تھی، جتنا کام انہوں نے این ڈی ایم اے نے کیا ہے، جس طرح وہ پری وارن کرتے ہیں۔ آئی وش اگر آپ لوگ علیحدہ جانا چاہیں گے این ڈی اے میں تو میں وہ بھی ارینج کر دوں گا، اگر اپوزیشن تو پلیز، بٹ اس میں اس وقت نیڈ آف دا آور از ٹو پارٹیسپیٹ۔ جی مائک کھولیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے عوامی اسمبلی لگانی ہے اور عوامی اسمبلی میں یہ ساری چیزیں ہم سولوشن کیا تھا، لیکن آپ کے فورم پہ یہ کہہ رہا ہوں، این ڈی ایم اے سے ہمارا شکوہ رہے گا۔ این ڈی ایم اے نے ہمیں وہ ہیلپ نہیں کیا جتنا ہیلپ کرنا چاہیے تھا۔ میں نے پرسوں بھی کہا کہ این ڈی ایم اے نے ہمیں بنیر کے لیے جب آیا تو ہمیں صرف چیزیں دیے، باوجود اس کے کہ ہمارے 236 لوگوں کی اموات ہو گئی، 120 زخمی ہے، 1470 دکانیں تباہ ہے، 875 گھر تباہ ہے، لیکن این ڈی ایم اے کی نہیں، این ڈی ایم اے کی میں ایک بات کروں۔ سیکنڈ اعظم صاحب آپ بھی سنیے گا، صرف میں اعظم صاحب یہ سنیں گے نہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ این ڈی ایم اے کا ہمارا شکوہ میں نے نوٹ کروایا ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا، میں این ڈی ایم میں جا کے میں نے اسپیسیفکلی نوید قمر صاحب بھی، پنجاب میں جب جا رہے ہیں میں نے بنیر کے لگانے نہیں دے رہے، میں نے بنیر کے بارے میں اسپیسیفک پوچھا اور وہ اسپیسیفک انہوں نے بتایا آپ کو انفارمیشن غلط ہے، آپ کے پی ڈی ایم اے کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے جو این ڈی ایم اے کے پاس ہے۔ آئی وش یو پیپل ہیڈ گون۔ میں آج بھی ریکویسٹ کروں گا، آئی ول فیسیلیٹیٹ یو اینڈ ارینج کہ آپ لوگ این ڈی ایم اے اگر علیحدہ جانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جاتے، وہ بھی جا کے دیکھ لیں، یہ نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے۔ لا منسٹر صاحب جی نہیں ہے سر، این ڈی ایم اے کے 3 ٹیئرز ہیں جناب اسپیکر۔ پہلا ٹیئر ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو کہ صوبے کے ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے۔ دوسرا ٹیئر ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، وہ بھی صوبے کے پاس ہے۔ تیسرے ٹیئر پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتا ہے اور وہ صرف انفارمیشن شیئرنگ ہے، اس پہ میں ڈیٹیل میں جواب دوں گا، لیکن اگر یہ سیاست برائے سیاست کے لیے اس طرح کے سوال اٹھانے ہیں اور پھر چلے جانا ہے اور کوئی پتہ نہیں جی وہ کون سی اسمبلی ہے، میرا آئین اور قانون تو ایک اسمبلی کو مانتا ہے اور وہ یہ ہے، اور ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پہ ایک مشکل وقت ہے، آپ کا لیڈر آ جائے گا، عدالتی حکم ان کے لیے آ جائیں گے، آپ مہربانی کریں بیٹھ کے ان کے مسائل پہ بات کریں۔ میں ابھی بھی ان سے گزارش کرتا ہوں
کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور سیلاب زدگان کے لیے جن کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے لیے زندگی مشکل ہوئی ہوئی ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ انہی کے ووٹوں سے آئے ہیں یہاں پہ. میں ایک آبزرویشن دینا چاہتا ہوں اور ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی اسد کیسر صاحب نے اور آج گوہر صاحب نے بھی جو بات کی کہ یہاں بات کرنے کا موقع نہیں، اس دن بھی انہوں نے بات کی، آج بھی گوہر صاحب نے بات کی. باہر جا کے کہیں گے ہمیں اندر بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے بڑی انٹرسٹنگ، مگر یہ ذرا غور کرنے والی بات. جی کاؤنٹ بھی میڈ. جی اپنا مائک آن کریں، پہلے ریکارڈ پہ لیں. اقبال آفریدی صاحب، اقبال صاحب ایک منٹ، آپ بات کرنے سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں. پھر ضرور quorum جب پوائنٹ آؤٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلڈ، ہم ڈسکس کر رہے ہیں افغانستان میں جو لوگ زلزلے سے شہید ہوئے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو بلوچستان میں دہشت گردی وہ کر رہے ہیں. ایسے موقعوں پہ بھی اگر آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ان ہائی لائٹ کو، بلوچستان والے سارے ایم این اے بات کرنا چاہ رہے ہیں، سب بات کرنا چاہ رہے ہیں، فلڈ کے اوپر سارے بات کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے اوپر بات. آپ کورم پوائنٹ آؤٹ جو کرنا ہے کر دیں، مگر آپ لوگوں نے پلان کر کے زیادتی نہیں. آپ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں، مائک کھولیں ان کو. حضرت کے ساتھ مجھے پھر 2 منٹ دے کے میں کلیئر کروا دوں کہ کیوں کرنا چاہتا ہوں. آپ کورم کا کریں جی. کاؤنٹ بھی میڈ.